ٹونا چیرا بہت زیادہ بیمار تھا۔ اس کی وجہ سے ٹونی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ٹونا سبزیاں بیچا کرتا تھا اور اس طرح گھر کا گزارا چلتا تھا۔ ان کی ایک بیٹی تھی گڑیا، جو بہت خوبصورت تھی اور اس کو اپنی خوبصورتی کا مان بھی بہت تھا۔ وہ ہر وقت اپنے ہار سنگھار میں لگی رہتی۔ اس کی سہیلیوں نے اس کو بہت مغرور بنا دیا تھا یہ کہہ کر کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتی تھی اور وہ اس غربت کی زندگی سے تنگ تھی۔ ٹونی اس کے بارے میں بھی بہت پریشان رہتی۔ کئی دن ہو گئے تھے ٹونے کو بیمار ہوئے، اس لیے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ لیکن گڑیا اپنے باپ کی بیماری کو بھی بہت لائٹ لے رہی تھی اور آرام سے سو رہی تھی۔ اگلے دن ٹونی نے گڑیا سے کہا، یہ لو، یہ سبزیاں لو اور جا کر بیچ آؤ، تمہارا باپ بہت بیمار ہے۔ گڑیا نے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما آپ؟ میں اور سبزیاں بیچنے جاؤں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ میری سہیلیاں میرا مذاق اڑائیں گی۔ اتنی خوبصورت چڑیا اور سبزیاں بیچنے آئی ہے، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں بیچنے والی یہ سبزیاں وبزیاں، یہ میرا معیار نہیں ہے۔ ٹونی کہتی ہے، ہوش میں آؤ، تم اگر خیال نہیں رکھو گی تو کون کرے گا؟ لیکن گڑیا کو کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کہتی ہے، آپ خود چلی جائیں یہ سبزیاں بیچنے، میں نہیں جانے والی اور میرے پر امید بھی مت رکھنا، میں ایسے چھوٹے موٹے کام نہیں کرتی۔ یہ کہہ کر گڑیا اپنی سہیلیوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ ٹونی وہاں پر کھڑی بہت اداس ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ہی بیٹی ہے اور اس کو بھی اپنے ماں باپ کا کوئی خیال نہیں۔ مجبوراً بیچاری چڑیا ہی کو جانا پڑتا ہے سبزیاں بیچنے کے لیے، لیکن وہ پریشان بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ٹونی کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ ٹونی کہتی ہے، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ گڑیا کو تو بالکل خیال نہیں ہے۔ ٹونا کہتا ہے، جاؤ، کوئی بات نہیں، وہ بچی ہے، اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ ٹونی کہتی ہے، یہی باتیں کر کے آپ نے اس کو سر پہ چڑھا لیا۔ میں اب سبزیاں بیچنے جاؤں گی تو آپ کی دوا لے کر آؤں گی، ورنہ گھر میں تو کچھ کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ ٹونا کہتا ہے، تم پریشان مت ہو، میری طرف سے تم آرام سے سبزی بیچنے جاؤ اور آتے ہوئے دوا لے آنا۔ اسی طرح ٹونی چڑیا سبزیاں بیچنے جاتی ہے۔ وہاں پر بھی سب اس کو یہی کہتے ہیں کہ ٹونا اتنا بیمار ہے، تمہیں اس کے پاس ہونا چاہیے، اور گڑیا کو بھیج دیتی سبزی بیچنے کے لیے۔ ٹونی کہتی ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے اس کو یہ کام کرنا اچھا نہیں لگتا، اور میں اس کو جب بھی کہتی ہوں وہ غصہ کرتی ہے، اس لیے اس کا باپ بھی منع کرتا ہے کہ اس کو ایسا مت کہو۔ ہریل طوطا کہتا ہے، ارے اولاد ہی ماں باپ کے کام آتی ہے، اور وہاں پر ساری سہیلیاں اس کو اور زیادہ چڑھا رہی ہوتی ہیں۔ ارے آج تو تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو، یہ رنگ تو تم پہ بہت سوٹ کر رہا ہے۔ اور یہ ساری باتیں سن سن کر گڑیا کے تو نخرے آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں۔ وہ سچ میں سمجھنے لگتی ہے کہ وہ کوئی حور پری ہے اور اس کے جیسا کوئی نہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی سہیلیوں کو بھی اپنے سے بہت کم سمجھتی ہے۔ اس کی سہیلیاں بیچ بیچ میں سے ہنستی ہیں، بس اس کے منہ پر اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ اور گڑیا کہتی ہے، پتہ ہے تمہیں، آج میری مما نے کہا میں سبزیاں بیچ آؤں، ہاں، اور ساتھ ہی وہ اس کا مذاق اڑانے لگتی ہیں۔ اور پھر جب ٹونی گھر آتی ہے تو ایک بری خبر اس کی منتظر ہوتی ہے، کیونکہ ٹونا پیچھے سے مر چکا ہوتا ہے۔ بیچارہ اکیلا ٹونا پتہ نہیں کیا سوچتا ہوگا۔ ٹونی یہ سوچ سوچ کر روتی ہے کہ گڑیا بھی اس کے پاس نہیں تھی اور اس کو تو خبر بھی نہیں کہ اس کا باپ مر چکا ہے۔ ٹونی بہت روتی ہے، اور جب گڑیا گھر آتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ شرم کرو، تمہارا باپ مر گیا اور تم نے اس کا خیال بھی نہیں رکھا۔ گڑیا کہتی ہے، اگر مر گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھے کیا پتا تھا کہ پاپا نے مر جانا ہے؟ میں تو باہر گئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے۔ اور پھر وہ اپنے بال ٹھیک کرنے لگتی ہے۔ ٹونی بہت روتی ہے اور کہتی ہے، جب تم کبھی اکیلی ہوئی تو تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کیا کچھ کھو دیا۔ لیکن گڑیا کو ان جذباتی باتوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، وہ اسی طرح اپنے ناز نخرے میں رہتی ہے، اور ٹونی سوچتی ہے اس کا کیا ہوگا۔ ٹونا تو مر جاتا ہے اور اسی طرح کئی دن گزر جاتے ہیں۔ اب تو وہ اور زیادہ پریشان ہوتی ہے ٹونی، اور اسی پریشانی میں وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اب اس کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد گڑیا کا کیا ہوگا، لیکن گڑیا کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ اسی طرح اپنی موج مستیوں میں ہوتی ہے۔ پھر ایک دن جب شام کو گڑیا اپنی سہیلیوں کے پاس سے گھر واپس آتی ہے تو اس کی ماں بھی مر چکی ہوتی ہے۔
اب تو گڑیا کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں۔ اب وہ سوچتی ہے کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی، اس کو تو کوئی کام بھی کرنا نہیں آتا اور اس نے کبھی کیا بھی نہیں۔ وہ بہت روتی ہے اور اپنی ماں کو کہتی ہے، ماں مجھے معاف کر دو، اٹھ جاؤ، میرا اب کوئی بھی نہیں ہے، پاپا کو تو پہلے ہی میں نے کھو دیا اور اب آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، میں تو آپ کی لاڈلی بیٹی تھی، آپ نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑا؟ لیکن اب اس کی یہ فریاد سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں جو اس سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کی ہر تکلیف پر آنسو بہاتی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر جاتے ہیں اور گڑیا بہت بھوکی ہوتی ہے، اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اب تو اس کی کوئی دوست بھی اس کے پاس نہیں آتی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بہت غریب ہے، کھانے پینے کی بھی کوئی چیز نہیں ہوگی جو وہ اس کے پاس آ کر کھائیں۔ گڑیا کو یہ سب بہت فیل ہوتا ہے۔ پھر وہ باہر جاتی ہے اور کالو کوے کو کہتی ہے، انکل مجھے دانہ تلاش کرنا نہیں آتا، آپ مجھے کچھ کھانے کو دے دیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ کالو کوا کہتا ہے، چلو چلو جاؤ یہاں سے، جو اپنے ماں باپ کا نہیں وہ کسی کا ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ ہریل طوطے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ ہریل طوطا کہتا ہے، جاؤ جاؤ گڑیا، معاف کرو، تم نے تو اپنے ماں باپ کو اتنا ستایا، اب مانگنے آ گئی ہو۔ پھر وہ اپنی دوستوں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، میری مدد کرو، میرے ساتھ رہو یا مجھے اپنے پاس رکھ لو، اور مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ وہ سب کہتے ہیں، ارے نہیں نہیں، ہمارے ماں باپ نے ہمیں منع کیا ہے تمہارے ساتھ کھیلنے سے، تم بہت نافرمان ہو۔ پھر وہ وہاں سے اڑ جاتے ہیں اور گڑیا اکیلی رہ جاتی ہے۔ اب اس کو خیال آتا ہے کہ اس کی ماں نے سچ کہا تھا، جب کبھی میں اکیلی ہوئی تو مجھے احساس ہوگا، اور واقعی آج وہ رشتے میرے پاس نہیں اور مجھے کتنا اکیلا پن محسوس ہو رہا ہے، کوئی بھی میرے پاس نہیں ہے اب۔ جب ماں باپ تھے تو سب میرے آس پاس تھے، اور اب دیکھو میں اکیلی ہوں، میرا حسن اور میری خوبصورتی بھی کسی کام کی نہیں۔ پیارے بچوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہیں، ان کی قدر کریں۔ کہانی اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ کہانیاں اور زیادہ اچھے دوستوں تک پہنچیں اور آپ کو اس چینل کو لائک کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔